بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مدنی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان اس ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسے اسلام آباد کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ وزیر آباد کے مقام پر جب عمران خان صاحب پہنچے تو وہاں پر ایک شخص کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا۔ اس شخص کو موقع پر ہی وہ گرفتار کر لیا گیا، اور جب موقع پر گرفتار کیا گیا اس شخص کو تو پاکستان کی تاریخ کی تیز ترین انویسٹیگیشن کی گئی۔ اس انویسٹیگیشن کے اوپر مجھے اس لیے بھی اعتراضات ہیں کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور کریمنل کے ہی معاملات دیکھ رہا ہوں۔ جب میں یہ پوری انویسٹیگیشن کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بے نظیر بھٹو اور لیاقت علی خان کے جو قتل کے کیسز تھے ان کی انویسٹیگیشنز یاد آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے ان دونوں کیسز کی فائلز پڑھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس کیس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کیس کو بھی مس لیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی ہے، اور میری جو محمد نوید نامی شخص ہے جس نے عمران خان پر گولی چلائی ہے، اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، میں نے اس کا مکمل انٹرویو کیا ہے۔ وہ انٹرویو آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے بھی کلیئر ہو جائے، اور اس انٹرویو نے مزید سوالات کو جنم دیا ہے۔ وہ کون سے سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، محمد نوید نامی یہ جو شخص ہے اس کے حوالے سے بہت اہم سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر خاص طور پر ایک ہوا بنائی جا رہی ہے۔ اتنے سوالات ہیں اور ان کا جواب کوئی نہیں ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس نے کیوں حملہ کیا، اس کے پاس ویپن کہاں سے آیا، اس کا کیا ماضی کے اندر کسی کالعدم جماعت سے تعلق تھا، کیونکہ جو اس نے بیان دیا ہے وہ ایک مذہبی رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میرا جو ہے وہ دوست ہیں سودھرا میں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اس کے بھائی محمد فاروق سے رابطہ ہوا۔ اب اس کا بھائی جو محمد فاروق ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہاں پہ اپنا مزدوری کر رہا ہے۔ دراصل یہ جو محمد نوید ہے یہ بھی سعودی عرب میں مقیم تھا اور وہاں پہ کام کیا کرتا تھا۔ 1 سال قبل محمد نوید سعودیہ سے پاکستان آیا اور پھر واپس نہیں گیا۔ اب جو یہ ان کا گاؤں سودھرا ہے اس میں یہ اس کے والدین جو ہے وہ رہ رہے تھے، اور اس کے والد جو ہیں وہ بھی پلمبر کا کام کرتے ہیں، اور جو پلمبر کا کام ہے وہ ان کا ایک خاندانی کام ہے، یعنی یہ دونوں بھائی بھی پلمبر تھے، نوید اور فاروق، اور ان کے والد بھی پلمبر ہیں، اور علاقے میں ان کو کباڑیے کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یعنی فاروق کباڑیا اور جو نوید کباڑیا ہے اس نام سے۔ اب جو یہ معاملہ ہے پورے کا پورا کہ اس نے کیوں فائرنگ کی، وہ وہاں پہ کلیم کر رہا ہے جی میں 6 دن سے اس چیز کا، جب سے عمران خان لاہور سے نکلے ہیں میں تب سے یہ اس چیز کا پلان کر کے بیٹھا تھا کہ میں عمران خان کے اوپر حملہ کروں گا، اور پھر کہتا ہے کہ میں وہاں پہ آیا تو میرا، یعنی اس کے بیان کے اندر بھی کانٹرڈکشن ہے دو، کہ وہ ایک تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تب سے پلان کیا تھا، دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے ادھر سے اذانیں ہو رہی تھیں اور ادھر سے اس نے جو ہے وہ ڈیک کے اوپر مائک کے اوپر گانے لگائے ہوئے تھے، اس وجہ سے میرا خون کھولا۔ یعنی وہ جو بیان دے رہا ہے، جو اجلت میں بیان دلوایا گیا ہے اس سے، اس کے اندر بھی کانٹرڈکشنز پائی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ کیس جو ہے وہ 2 طریقے سے آپ کے سامنے پٹ کرنا ہے، ایک بطور انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ اور دوسرا بطور وکیل۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ 8 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب جی جو یہ محمد نوید نامی شخص ہے جس کا تعلق سودھرا سے ہے اور جہاں پہ حملہ ہوا ہے، اس کا گاؤں وہاں سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور ہے، اور 4.5 کلومیٹر کا یہ سفر طے کر کے آیا، اور جب یہ سفر طے کر کے آیا تو وہ اپنے بیان میں، اعترافی بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اکیلا آیا ہوں اور میں نے اپنے ماموں کی دکان پر جو ورک شاپ ہے ان کی موٹر سائیکلوں کی، اس کے اوپر موٹر سائیکل کھڑا کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو ویپن لے کے آیا ہے، کیا وہ ویپن اکیلے ہی اس بائک پہ وہ لے کے آ گیا؟
ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا ویپن بھی ہولڈ کر رہا ہے اور ساتھ ویپن ہولڈ کرنے کے جو ہے وہ بائک 4.5 کلومیٹر بائک چلا کے وہاں پہ آ رہا ہے اور پھر اس طریقے سے وہ مارچ کے اندر آ رہا ہے اور پھر وہ پلاننگ بھی کر رہا ہے اتنے عرصے سے عمران خان کے اوپر جو حملہ کرنے کی ہے وہ۔ اب جب محمد فاروق سے میری بات ہوئی ہے تو اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ندیم کا جو نوید ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ماضی میں نہیں رہا اور نہ ہی اس نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کیا۔ اب 1 سال کے اندر اگر اس نے کسی سیاسی جماعت کو یا مذہبی جماعت کو جوائن کر لیا ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، اور جو کچھ نوید نے کیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس نے کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی اور نہ ہی کوئی بات کی ہے اس نے کہ وہ کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ کرنے جا رہا ہے۔ جب میں نے سودرا اور دوستوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی جو نوید نامی یہ شخص ہے اس کا ماضی کے اندر کوئی اس طرح کا کریکٹر نہیں رہا اور نہ ہی یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو رہا ہے، اس کو لانچ کر کے پہلی دفعہ ہی بھیجا گیا ہے کیونکہ اس کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس طرح کا پسٹل لانا یا اس طرح کا جو ویپن ہے وہ لانا ان کے لیے نہ ایک امپاسبل سی بات ہے، کیونکہ دہاڑی دار لوگ ہیں، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ جائے اور یہ ویپن خریدے، اور یہ ویپن جو تھا وہ آٹومیٹک ویپن تھا، کیونکہ آپ جو وہ فوٹیج دیکھیں اگر جب حملہ ہوا ہے عمران خان پہ اور فائرنگ وہاں پہ ہو رہی تھی تو وہ گن جب وہ لڑکا جو دوسرا جس نے عمران خان کو بچایا اور گن کا منہ نیچے کی طرف کیا تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گن چلتی رہی، یعنی آٹومیٹک ایک ویپن اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے جس کو تحقیقاتی اداروں نے سامنے لے کے آنا ہے کہ یہ ویپن کہاں سے آیا اور کس کی ایما کے اوپر یہ شخص وہاں پہ پہنچا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو محمد نوید نامی یہ شخص تھا جب یہ سعودی عرب سے 1 سال پہلے آیا تو 1 سال یہ کس طریقے سے اپنا نظام چلاتا رہا، کیونکہ اس کا بھائی بتا رہا ہے کہ نہ یہ گھر سے پیسے لیتا تھا اور نہ ہی بھائی سے پیسے لیتا تھا، بلکہ یہ اپنا سسٹم اور جو کچھ بھی تھا یہ خود چلا رہا تھا۔ اب کون اسے فنڈ کر رہا تھا، کون پال رہا تھا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب آنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر ویڈیو کی بات کر لی جائے تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ کو پورے کیس کی سمجھ آ جائے گی۔ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گھنٹے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوئے، تقریباً 4:30 بجے حملہ کیا گیا اور 6:30 بجے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان جس کے اندر ایک ملزم اعتراف جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کا ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے وہاں پہ اس طریقے سے غصہ آیا اور میں نے جو ہے وہ ویپن چلا دیا۔ کیا پنجاب پولیس نے ہمیشہ اتنی ہی عجلت کے اندر انویسٹیگیشن کی ہے یا یہ ایویڈنس مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ بطور وکیل جب میں نے کیسز کی فائل پڑھی تو پنجاب پولیس کی سینکڑوں ایسی چیزیں نظر آئیں جن میں یہ مختلف قسم کے جو ثبوت ہوتے تھے وہ مٹا دیتے تھے، اور ایویڈنس واشنگ کے اندر تو یہ، اور خاص طور پہ جائے وقوع کے اوپر ایویڈنس واش کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کیا یہ ویڈیو جو ہے وہ قوم کو مس لیڈ کرنے کی، اس کیس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش ہے، یا آیا واقعی پولیس اس چیز کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے خود جو ہے یہ انویسٹیگیشن کی اور 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے ایسے حقائق نکال لیے؟ یہ جو بات ہے اس کا جواب آنا ابھی باقی ہے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، جیسے ہی مزید تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔